سچ بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے اکثر، ہر چند کہ ایسا میرا ارادہ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، واجد بابا اپنی ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ میرے قابل احترام مہمان اسارہ نصاب موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ران صاحب۔ جی بھائی خیریت سے ران صاحب؟ جی اللہ کا شکر۔ ران صاحب، بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو حالات و واقعات ہیں، جو سسٹم ہے، سسٹم کی بات کی گئی ہے، تو یہاں پہ صورتحال ایسی کہ ہم لگ ایسا رہا کہ ہم دغا باز ہیں، جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، ہم گراوٹ کا، تنزلی کا انتہائی شکار ہیں۔ تو اس میں کیا شک ہے؟ کوئی اس میں کسی کو شک ہے؟ اگر ہم ایمانداری سے پوری دنیا کا وزٹ کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم دغا بازی، جھوٹ اور سب سے بڑی بات منافقت اور بزدلی میں ہم باقی اقوام سے بہت آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ایسی اچنبھے والی بات نہیں ہے جس پہ ہم حیران ہوں، یہ تو ایسے ہی ہے۔ نہیں تو اگر یہ صورتحال ہے تو جیسے ہی سسٹم کا کہا گیا ہے، جی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ سسٹم ناکام ہو گیا، سسٹم فیل ہو گیا ہے، تو دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی لیول پہ دیکھ لیں، سر آپ کے ادارے میں دیکھ لیں، آپ روزانہ پاکستان میں ہیں، تو اگر سسٹم فیل ہو جائے تو رسپانسبلٹی ہمیشہ چیف ایگزیکٹو پہ آتی ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ پہ آتی ہے، ہیڈ پہ آتی ہے۔ تو ابھی تک تو باقی ڈیولپ کنٹری ہوتا تو ابھی تک تو کوئی نہ کوئی ریزگنیشن کو استعفیٰ آ چکا ہوتا، لیکن یہاں کولو فیل کا اتنا تضاد ہے کہ بعد میں محسن نقوی صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کہیں نہیں جا رہے۔ کیا کہتے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں شرم اور حیا ہوتی ہے۔ ہم اس شرم و حیا سے ایک عاری ملک ہیں۔ نہیں، یہاں سب ننگے پھیرے ہیں۔ تو اور کیا ہے، یہ ننگے، یہ اس سے بڑا ننگا پن کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک لیڈر کھڑا ہو کے کہے کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں، اور ہمیں پتہ ہو کہ اس نے یہ ہارا ہوا ہے، اس کے پاس ووٹ کا لباس ہی نہیں ہے۔ میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ سب کی، بہت سارے لوگوں کی، خالی ایک میاں صاحب کی بات نہیں ہے۔ میاں صاحب کی بات میں اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کو اس عمر میں، 80 سال کی عمر میں آ کے کم از کم اتنا سوچ لینا چاہیے تھا کہ یار کچھ زندگی اللہ انہیں لمبی زندگی دے کہ جو رہ گئی ہے اس کو تو میں ایک اخلاقی اس کے ساتھ گزار دوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، مجھ سے کوئی اس طرح کی توقع نہ رکھے۔ اچھا، ویسے میں تو سمجھا تھا آپ چھوٹے میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے تو بڑے میاں صاحب کی بات کر دی۔ میں جتنے بھی میاں ہیں نا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ تو اور اس میں پھر وہی بات کہوں گا کہ کیا کہتے ہیں، کاش ہم کسی ایسے معاشرے میں جیتے جس کے اندر جو ہے کوئی اخلاقیات ہوتی، کوئی حیا شرم ہوتی، تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہمارا ہے۔ ہم دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے ملک ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے ملک بھی ہیں۔ اس سے آپ ہمارا اندازہ کر لیں کہ ہم اخلاقی طور پہ کہاں کھڑے ہوئے۔ اخلاقی بھی، اور رانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر ڈیموکریسی کی بات کریں کہ جہاں پہ ڈیموکریسی سٹیبل ہوتی ہیں، بات تو اتنی سی ہے، وہاں پہ سیلف کریکشن کا نظام ہوتا ہے کہ از خود چیزیں بہتر کر لی جاتی ہیں، انہیں اپ گریڈ کر لیا جاتا ہے اور خود قبول کیا جاتا ہے، یس آئی میڈ اے مسٹیک۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کافروں میں ہوتی ہے، یہ شرم، یہ اس طرح کی چیزیں کافروں میں ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستانی مسلمان ہیں، ہمیں اس طرح کی چیزیں ہم نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ کافر ہمارے لیے حرام ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ حرام نہیں ہے لیکن حلال بھی نہیں۔ یہ کافروں کے گھٹیا سے کافروں کا جو دوزخ میں جائیں گے نا، یہ ان کا مسئلہ ہے کہ اخلاقیات پہ کھڑے ہوں، اصولوں پہ کھڑے ہوں، اپنے اس کا پیرا دیں اپنے اخلاقیات کا۔ یہ جیسے ہمیں اس طرح کے گھٹیا قسم کے کام زیب نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ پوری طاقت سے پاکستان کو لوٹنے اور نقصان پہنچانے پہ لگا ہوا ہے، اور اعلان وہ یہ کرتا ہے کہ جی میرے سے بہتر کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، 2.4 ٹریلین چھوٹ دی جاتی ہے ٹیکس میں، جن کی آپ نے بات کی ہے نا، میں انہیں کہتا ہوں قبضہ اشرافیہ۔ قبضہ مافیا تو ہوتا ہے لیکن قبضہ اشرافیہ، کہ اتنی بڑی چھوٹ دی جاتی ہے، اور جب جہاں پہ صورتحال ایسی ہو تو وہاں عوام کو کیا ملے گا؟ عوام کو ٹھن ٹھن گوپال ملے گا، عوام کو وہی ملے گا جو انہیں مل رہا ہے۔ سر وہ بھی نہیں مل رہا، وہ بھی نہیں مل رہا۔ ہاں، 16 ارب روپے کا آپ موٹر سائیکل والوں سے ٹیکس لے لیتے ہیں، 10 بلین ڈالر جو ہیں وہ آپ لیوی کے نام پہ لوگوں کی جیب سے نکال لیتے ہیں۔ آپ صفائی ٹیکس علیحدہ دیتے ہیں، گوبر ٹیکس علیحدہ دیتے ہیں، واش روم ٹیکس علیحدہ دیتے ہیں۔ آپ کی تو زندگی صرف ٹیکسوں کے لیے ہے، جبکہ دوسری جانب جو اشرافیہ ہے انہیں کتنے 4.2 بلین 2.4 ٹریلین
2.4 बिलियन नहीं सर, ट्रिलियन ट्रिलियन का आप टैक्स छूट दे देते हैं। जी जी जी। आपको पता है कितने बिलियंस के जो टैक्सेस हैं सिर्फ अदालतों के स्टे ऑर्डर के ऊपर रुके हुए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और हमारी एफबीआर अदालतें कुछ नहीं कर पा रही। हाँ, और हमारी अदालतें स्टे दे के फारिग हो जाती हैं। और क्यों देती है, मैं ये सवाल नहीं कर रहा कि क्यों देती नहीं हैं। बताएं क्यों, आप क्यों नहीं देखें, बात ये है कि जड़ भी तो बताएं ना, आप तने के बारे में बता रहे हैं। हाँ। नहीं अगर मैं बताऊंगा तो फंदा मेरे गले पड़ेगा, फिर आप मेरी किसका? जमानत के लिए भी पैसे लेंगे। इमरान खान से कोई 1 अरब 20 करोड़ रुपए वकला ले चुके हैं अब तक। एक सर वो रिपोर्ट तो के मियां मुताबिक। साहब ने भी हाथ जोड़ के कहा था कि ये वकीलों की जो फीसें हैं ना, मैं तो इनसे तंग आ गया हूँ, शायद आपको याद हो या ना याद हो। जी मैं वही कह रहा हूँ। तो मेरे पास फीसें नहीं है अभी भाई। ये आपने कितनी फिगर बताई है? 1 अरब 80 20 करोड़ 1 अरब 20 करोड़ पे अब तक फीसों की अदायगी में दिए तो ये अदा कहाँ से हुए हैं? इमरान खान को पता हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, इतनी बड़ी अमाउंट आपने बता दी है। मैं यानी कि मेरे कागजों में तो ये था कि जो है ये सूरत हाल, सिर्फ फीस आप बता रहे हैं लॉयर्स की 1 अरब 20 करोड़ रुपया। हाँ, और It's too much. 200 मुकदमात उनके सर पे खड़े हैं। सर सैकड़ों मुकदमात हैं ये, अदर 200 सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो राना साहब मैं कैद तन्हाई की तरफ जाना चाहता हूँ आज, मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक बात बताइएगा। एक बहुत बड़ा तजाद देखने को मिला, ये जो अभी चंद घंटे कह लें, 1-2 दिन पहले कह लें, जमात इस्लामी का एक धरना हुआ, एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। यकीन करें मैं खुद तकरीबन 1.5-2 घंटा फंसा रहा हूँ वहाँ पे, कि मेरी गाड़ी फंसी रही और लंबी लाइन्स थी। लेकिन दूसरी तरफ उससे 2 दिन पहले प्रोटेस्ट होता है, ब्लैक डे मनाया जाता है, रहा करो, तो वहाँ पे तो डंडे सोटे धमकियाँ ओपन। क्या तजाद है ये? तजाद कोई नहीं है, ये तो बड़ी क्लैरिटी है। ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि इस सिस्टम में और पंजाब में पीटीआई के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ पंजाब में? डेफिनेटली सिंध में भी वो किसी हद तक कर लेते हैं, लेकिन जो पंजाब की मलका आलियाँ हैं वो बहुत सख्त हैं। उन्हें ये खौफ है कि अगर पीटीआई को ज़रा सा किसी दिन मौका मिल गया तो ऐसा ना हो कि गेम उनके हाथ से निकल जाए। और फिर इसी खौफ की वजह से उन्होंने पीटीआई को कुचल के रख दिया है। कारकुनों पे सैकड़ों मुकदमात बन चुके हैं, गिरफ्तारियाँ, सज़ाएँ, घरों में छापे, घरों में तोड़ फोड़, बच्चों को उठा के ले जाना, लीडरों को उठा के ले जाना, इतना कुछ हो चुका है। यानी ये जो कुछ हो रहा है मलका आलिया, आप कह रहे हैं कि जिसने भी किया, जो कुछ भी किया, वो मलका आलिया की इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। पंजाब की वजीर आला ये ऊपर भी डायरेक्शंस उन्हीं जाते। पंजाब की वजीर आला वही है ना, तो मैं तो उन्हीं का पूछूंगा। आप किसी और का नाम कैसे ले सकते? मैं तो पंजाब की वजीर आला को पूछूंगा जो कहते हैं जो डाले आ जाते हैं सर, वो बगैर नंबर प्लेट के काले डाले आते हैं, वो पंजाब हुकूमत के पास भी हो सकते, और हो सकता है हाँ जी, कि क्या कहते हैं जिन इदारों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उन्होंने भी वो करते हो। लेकिन रिसेंट पास्ट में काफ़ी अरसे से आपने कोई डाला नहीं देखा होगा कि ये डाला आया और किसी को उठा के ले गया। आपने एक अरसे से ये का बात नहीं सुनी होगी। सर अरसा तो नहीं, दिन ही हुए होंगे, महीना 2-3 नहीं, बस, इससे लंबा तो नहीं सर। इससे भी ज़्यादा दिन हो गए। आपको डाले की कहानी नहीं सुनाई दी होगी। लास्ट टाइम डाले का जिक्र ख्वाजा आसिफ ने किया पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है जी, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि बजाय ये कि हम सब चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दें, हमें अपनी सियासी जो वो है उनकी मंजी थले भी डांग फेर लेनी चाहिए कि तुम तो सीधे सही हो जाओ, फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी देख लेते हैं। पहले आप तो सीधे हो जो कहते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ है। अच्छा, जो मैं अब इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, बलदियाती इलेक्शन का भी शोशा जो है ना सामने आ रहा है, क्या कहते हैं अगर हम उनको देखें सूबों के तनाजर में? ये सिर्फ प्रेशर रिलीज करने के टैक्टिक्स हैं और कुछ नहीं है। कहाँ से आया प्रेशर? प्रेशर ऊपर से आया है, जाहिर है, ऊपर कहाँ? एस्टेब्लिशमेंट से आया है। ठीक है। अच्छा। और वो उन्होंने तो साफ कह दिया कि सूबे बनने। अब आप उनको, आप भी हामिया सूबे बनने चाहिए, इसमें क्या बुराई है? क्यों नहीं बनने चाहिए? नहीं, ये ज़रूरी है कि पंजाब की आबादी जो है वो 12-13 करोड़ हो। अच्छा जी, ठीक है। और एक लाहौर जो है वो पूरे 13 करोड़ को डील कर रहा हो। क्यों कर रहा हो भाई?
اچھا آبادی سے آپ میپ کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اتر پردیش ہمارے ہمسائے کا ایک صوبہ, اس کی 13 کروڑ, اس کی آبادی پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہے رانا صاحب, پنجاب کی آبادی سے نہیں, پنجاب کی آبادی سے ڈبل ہے اس کی آبادی. تو وہ ایک یونٹ مینج کر رہے ہیں, اس کا رقبہ جو ہے وہ پاکستان کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں تو بنتا ہے. تو انڈیا خود کتنا بڑا ہے سر؟ ہم نے تو اپنے آپ سے میپ میں کر رہے ہیں نا. انڈیا تو بہت, انڈیا کی تو آبادی 1 ارب 50 کروڑ ہے تقریباً, ہم سے آلموسٹ 6 گنا بڑا ہے. انڈیا تو بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل ایسے ہی. تو اس کے صوبے اگر اتنے بڑے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انڈیا میں تو الیکشن ہوتے ہیں تو 6 مہینے رزلٹ اکٹھا کرتے رہتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. ہم خود کو انڈیا سے نہیں کمپیئر کر سکتے. نہیں سر, صوبے کی بات کر رہا ہوں میں آج وہی کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو اگر ایک سی ایم چارہ اسکینڈل بن جاتا ہے کہ اس کی بھینسوں کو چارہ زیادہ ڈالا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تو 12 کروڑ کا طیارہ کوئی لے کے بیٹھ جائے تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سر میں بھی حامی ہوں صوبوں کا, لیکن گورننس کی بات پھر کہاں گئی؟ تو گورننس تو ان حکومتوں نے کرنی تھی نا, نہیں کر سکے. نہیں کر سکے, بات تو یہ ہے نا سر. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا کہ جی گڈ گورننس نہیں ہوگی تو دفاع بھی نہیں ہم پراپرلی کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں تقسیم کر دیں, صوبے بنا دیں, اچھا ہے. اگر فرض کریں کہ پاکستان کے 40 صوبے بنتے, ٹھیک ہے, 40 نئی قیادت آئے گی سامنے, بالکل آئے گی. 40 نئے ایڈمنسٹریٹر سامنے آئیں گے, 40 آپ کے پاس لوگوں کو کے لیے ہائی کورٹس بنیں گی, لوگوں کو گھر انصاف ملنا شروع ہوگا, تو کر دیں, اس میں کیا برائی ہے. سر آئین میں تو راستہ کیٹیگورک نہیں ہے, اسپیکنگ نہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, لیٹ سی کہ کیا بنتا ہے, صوبے بننے چاہیے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بات آج جب آپ سے انٹرویو, اس وقت میں آپ پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں, تو 51 days ٹو لانگ مارچ, ایک بڑا اعلان, بڑا جلسہ ہوا تو صحیح, کرنے دیا گیا, لیکن اتنا بڑا اعلان اتنا چنگم کی طرح کھینچ کے سر, جس میں آپ پورے سسٹم کو ٹائم دے دیں, وہ جو دل کرے کرے, ری ویمپ کرے چیزوں کو, 51 دن. دوسری طرف علیمہ خانم ٹوٹلی ڈیجیکٹڈ ہے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا اپنے ہی خنجر گھونپ رہے. پہلے تو میں کہوں گا کہ علیم خان ہو گیا, وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ پرانے تھے, میں نام ان کا معذرت چاہتا ہوں, بھول جاتا ہوں, پہلے تو وہ تھے پرویز خٹک صاحب, ٹھیک ہے. تو اور بھی اون چودھری ہو گیا, وہ بھی خنجر مارے. تو اب یہ کیا, یہ کچھ چاقو چل رہا ہے خان صاحب؟ میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ شاید اس انتظار میں ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو جائے, کوئی حکومت سے ہو جائے, تو ہمیں لانگ مارچ نہ کرنا پڑے, کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. وہ شاید اس چکر میں ہے کہ وہ اس طرح کر کے اپنے آپ کو کوئی بہتر کر لیں. نہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں, کیونکہ حالات بھی سازگار ہیں. کشمیر کو دیکھا جائے, کشمیر کو, مہنگائی کو دیکھا جائے, سب کچھ دیکھا جائے, تو آپ اگر اعلان کر دیتے 14 اگست کا, تو پاکستان میں ایک رولا پڑ جاتا. اسٹریٹ موومنٹ بھی چل رہی ہے. تو کیا آپ کہتے ہیں, نہیں پھر آپ کیا کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب, اگر حکمتانہ سیاست چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو صورتحال پھر ایسے بن گئی کہ خان صاحب ابھی 2 مہینے اور جیل کے پیچھے رہیں گے, آنکھ ایک ضائع ہو گئی ہے. خان کی لڑائی اکیلے کی لڑائی ہے, اس کے میں نہ سہیل آفریدی کچھ کر سکتا ہے, نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے. یعنی کہ خان اپنی لڑائی خود لڑ رہا ہے. یہ تو آپ نے پھر وہ کہہ دیا کہ خان صاحب نے سیاسی غلطیاں کی ہیں, جو آپ جو کہہ رہے ہیں اپنی لڑائی. فرشتے تھوڑی ہیں, اور سیاسی غلطیاں کیا ہوتی ہے, اس نے جس پہ ٹرسٹ کیا اس نے بقول آپ کی چھری ماری, تو اس میں بھی اس بیچارے کا کیا قصور ہے. اگر پورا آوے کا آوے ہی منافق ہو, ضمیر فروش ہو, تو اس میں خان کیا کر سکتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں نان صاحب. اب ایک وقت کم ہے, ورنہ تو میں آپ سے جاتے جاتے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک معاہدہ ہوا ہے ریسنٹلی سعودیہ, ترکی اور پاکستان کا, کیا آپ دیکھتے ہیں یہ کھچڑی کیا بن رہی ہے, کیا کس تناظر میں, ذرا پلیز ناظرین کو یہ بھی بتا دیں. کوئی نہیں پتا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایران کے خلاف ایک ہم محاذ کا حصہ بن رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر سعودی عرب سے ہمارے تعلقات ہوں گے, اور کل کو جیسے انہوں نے, ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر اب مجھ پہ حملہ ہوا تو میں خلیج کو اندھیرے میں ڈبو دوں گا, تو وہ سعودی عرب پہ حملہ کرے گا, تو کیا ہم سعودی عرب کی طرف سے کھڑے ہو کے لڑیں گے؟ یہ سوال ہے میرا, اس کا کوئی جواب مجھے کوئی دے دے تو اچھی بات ہے. نہیں, آپ جب بات یہ ہے کہ آپ
کسی سے کس سے جواب لینا چاہ رہے ہیں؟ اس سے لینا جنہوں نے جو ذمہ دار ہیں، ظاہر ہے جو ذمہ دار ہیں وہی جواب دیں گے. شہباز شریف صاحب جواب دیں اس کا. آپ کی مسکراہٹ نے سارے پول کھول دیے کہ جواب. بات یہ ہے کہ رانا صاحب جواب مانگ رہے ہیں اور جواب دینا چاہیے آپ کو، کیونکہ جواب جب تک آپ نہیں دیں گے اس اسٹریٹجک موو کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کیا آپ پوری دنیا کو عالمی جنگ کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مسلمان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. اس لیے اس وقت یہ جو اتحاد سامنے آ رہے ہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک بڑا محاذ ایران کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا. دوسری طرف ایران نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ اگر حملہ ہوا تو میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کر دوں گا. حالات و واقعات بتائیں گے کہ آنے والا وقت اس کرۂ زمین پہ کیا کرتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.